الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات محترم، قرآن مجید رب کائنات کی طرف سے صحیفہ ہدایت ہے، اور اس میں بنی نوع انسان کے لیے قیامت تک لائحہ عمل کا تعین ہے، اور وہ تمام چیزیں جو ہماری ہدایت کے لیے ضروری ہیں، جن کو ماننا ضروری اور جن کو نہ ماننا ضروری، وہ سب قرآن مجید میں ہمیں بتا دی گئی ہیں. اور ہمیں بتایا رب کائنات نے کہ یہ وہ کتاب ہے، عظیم الشان کتاب، کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. لا ریب فیہ، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے. ایک عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں تو وہ جو مشرکین تھے، وہ جو کفار تھے، وہ تو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اور ظاہر ہے کہ ایمان نہ رکھنے کا بنیادی سبب یہی ہوگا کہ ان کا اس کا پر یقین نہیں تھا. تو جب یقین نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں اس پر اللہ کا کلام ہونے کے بارے میں وہ شک تھا، وہ ان پر یقین آشکار نہیں ہوا تھا. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں، تو پھر یہ دونوں باتیں بیک وقت درست کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ کسی میں شک کی گنجائش نہ ہونا اور چیز ہے، اور کسی کا ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس پر ایمان نہ لانا، اس کو نہ ماننا اور شک کا اظہار کرنا، یہ ایک علیحدہ چیز ہے. جیسے قرآن خود گواہی دے رہا ہے کہ جو کافر ہیں، جو یہودی ہیں، نصرانی ہیں، اہل کتاب ہیں، قرآن کہتا ہے کہ اے محبوب، ان کو معلوم ہے کہ تو واقعی میرا بھیجا ہوا رسول ہے اور آخری رسول ہے، اور تو منزل من اللہ ہے، تجھ کو نبوت ملی ہے، اور تجھے یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اور اس کی مثال قرآن نے کیا دی؟ کما یعرفون ابناءہم. اے محبوب، جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو جو پہچانتے ہیں نا، ظاہر ہے کہ آدمی کا کسی اور کے بارے میں تو کوئی مغالطہ ہو سکتا ہے، لیکن خود اپنے گھر کے افراد کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں تو اس کو پہچاننے میں کوئی مغالطہ، کسی غلط فہمی کی گنجائش نہیں ہوتی. تو اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، یہ تجھے اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو جانتے ہیں، لیکن یہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے اور تجھ پر اپنے ایمان اور یقین کا اظہار نہیں فرماتے. اس میں ان کی مفاد پرستی بھی ہے، کیونکہ اگر یہ مان لیں گے کہ تو اللہ کا رسول ہے تو یہ جو بتوں کے نام پر اپنی یہ دکان چمکاتے ہیں، جو کاہن ہوتے تھے، جو پیشین گوئیاں کرتے تھے، جو لوگوں کے عقیدے سے کھیل کر ان سے مال بٹورتے تھے، تو پھر ان کے پاس وہ آپشن نہیں رہے گا اور وہ یہ طریقے اختیار نہیں کر سکیں گے. تو اے محبوب، یہ تجھے جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ تو میرا رسول ہے، لیکن یہ تجھ پر ایمان نہیں لاتے. یہ ان کا مطلب ہے انہوں نے تو پہلے میری کتابوں کو بھی اس میں بھی تبدیلیاں کر دیں. اور یہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ تورات، زبور اور انجیل یہ اس طرح جبریل امین نے، جیسے قرآن مجید آیا، اس طرح آ کے زبانی کلامی نہیں دی تھی، بلکہ یہ الواح جمع ہے لوح کی، لوح کہتے ہیں تختی کو، یعنی یہ تختیوں پر لکھی ہوئی تورات، زبور اور انجیل ملی تھی.
تو اللہ کی طرف سے جو پتھروں پر تختیوں پر کندہ ملی اور اس میں بھی وہ لوگ اپنے مفادات کے تحت اپنی غرض کے تحت وہ تبدیلیاں کر دیں تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں ان کو اور کیا ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے رب کائنات نے فرمایا کہ اے محبوب یہ اس میں شک اور اس کی گنجائش نہیں۔ لیکن یہاں پر ایک سوال مزید پیدا یہ ہوتا ہے کہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، متقی تو وہی ہوگا نا جس کو ہدایت ملی ہوگی، جس کو ہدایت نہیں ملی وہ متقی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسے میں اب قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تو مولا یہ تو جیسے ہمارے ہاں بینکرز کے بارے میں لطیفے کہے جاتے ہیں کہ یہ ان کو قرضہ دیتے ہیں جن کے بارے میں تسلی کر لیتے ہیں کہ یہ اتنے خوشحال ہیں کہ ان کو قرضے کی ضرورت نہیں ہے، پھر جا کے ان کو قرضہ دیتے ہیں۔ تو مولا یہ جن کو جو ہدایت یافتہ ہیں، جن کے بارے میں تسلی ہو کہ ان کو ہدایت مل چکی، یہ قرآن انہی کو ہدایت دے گا۔ تو مولا یہ بات تو سمجھ میں نہیں آئی، ہدایت کی اصل ضرورت تو ان کو ہے جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو گمراہ ہیں۔ اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ بات یہ ہے کہ تقوی کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ تو تقوی کا پہلا درجہ کیا ہے کہ آدمی کلمہ پڑھ لے، ایمان لے آئے۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد نیکی، پارسائی، تقوی، طہارت، اس کے مختلف درجے ہوتے ہیں، لیکن جب تک وہ ایمان نہیں لایا تو اس وقت تک اس کا کوئی عمل اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی لوگوں میں یہ بحث مباحثے کا سبب بنتی ہے کہ جناب یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جی کافروں کو ان کے کسی عمل کا اجر نہیں ملے گا اور مومن کو ملے گا، اور اس پر ذہن میں خلش اور شک پیدا ہوتا ہے کہ بات پلے نہیں پڑی۔ اگر ایک مسلمان جا رہا ہو اور راستے میں اس کو پتھر نظر آئے اور وہ یہ خیال کرے کہ اس پتھر سے کسی راہگیر کو ٹھوکر لگ سکتی ہے تو ایک پتھر ہٹا دے راستے سے تاکہ مسافر سہولت و آرام سے گزر جائیں، تو اسے پتھر ہٹانے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کافر ہے اور وہ مسافروں کی سہولت کے لیے پوری سڑک تعمیر کرا دے، اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ اگر کوئی مسلمان ہے، اس کو پتہ چلے کہ اس کا فلاں پڑوسی یا کوئی عزیز رشتہ دار وہ بیمار ہے، تو صرف اس کی مزاج پرسی کے لیے چلا جائے، وہ علاج نہیں کر سکتا، وہ اس کا مرض دور نہیں کر سکتا، وہ ایک اخلاقی تقاضا پورا کر رہا ہے، ایک تیمارداری کے لیے چلا گیا، تو اسے رب کائنات اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی کافر ہے اور وہ بیماروں کی سہولت کے لیے اور صحت یابی کے لیے پورا ہسپتال تعمیر کر دے، اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ تو یہ بظاہر عقل کے اور انسانی تقاضوں کے خلاف بات معلوم ہوتی ہے، لیکن میں عرض کروں گا کہ اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ جو کافر ہیں وہ ان کو کسی کام کا اجر نہیں ملے گا، وہ اس لیے کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ اس وقت تک جاری اور باقی رہتا ہے جب تک اس کی وجہ، اس کی علت، اس کا سبب باقی رہتی ہے۔ ہر کام جو بھی ہم کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے نا۔ میں اگر یہاں پہ ماشاءاللہ جمیل آباد میں کاظمی ٹاؤن میں رہائش رکھنا چاہوں تو میں مکان تلاش کروں گا، یہ تلاش کا عمل کب تک جاری رہے گا؟ جب تک مجھے رہائش مل نہیں جاتی۔ جب رہائش مل جائے گی، میرا مقصد، جو علت تھی، جو ریزننگ تھی، جو وجہ تھی، وہ ختم ہو جائے گی تو میرا کام بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح کھانا کھاتے ہیں ہم بھوک کی وجہ سے، کھانا کب تک کھاتے رہتے ہیں؟ جب تک ہمارا پیٹ بھر نہیں جاتا، جب تک بھوک مٹ نہیں جاتی۔ جب بھوک مٹ جاتی ہے ہم کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ پانی پیتے ہیں پیاس کی وجہ سے، جب پیاس مٹ جاتی ہے پانی پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کوئی بھی عمل اس وقت تک جاری اور باقی رہتا ہے جب تک اس کی علت، اس کا سبب باقی رہتا ہے۔ تو جو کافر ہیں وہ اگر کوئی بھلائی کا کام کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا جی کافروں کے ملک میں وہاں پر تو جناب قانون کی بالادستی ہے اور وہاں پر لوگ جو ہیں وہ بالکل قاعدے اور قرینے کے مطابق رکھتے ہیں، ہماری طرح نہیں ہے کہ جناب وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ چل رہا ہو وہاں پہ معاملہ۔ تو وہ اگر قانون کی بالادستی ہے، اگر وہ قاعدے اور ضابطے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو کیوں؟ وہ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس طریقے پر چلیں گے تو پھر ہم یہاں پر سکون سے وقت گزار سکیں گے، ہمارا ملک صحیح لائنز پر، صحیح خطوط پر چل سکے گا اور ہمارے لیے بھی زندگی کا سفر آسان ہو جائے گا۔ تو وہ جو کچھ کرتے ہیں اپنے ملک اور اپنے یہاں پہ ماحول کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے اور سکون سے زندگی گزارنے کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مسلمان
کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی بھلائی کرتا ہے، کوئی اچھائی کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے رب کا حکم ہے۔ وہ ایک واقعہ آپ نے شاید سنا ہو نصیحت کے طور پر، کہ ایک بندہ مکان بنوا رہا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مکان آدمی بنوا رہا ہوتا ہے تو کوئی اس کا دوست احباب عزیز رشتے دار آئے تو اس کی خواہش ہوتی ہے ذرا دکھائے، ہاں بھئی یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ بیڈ روم ہے، یہ جناب میں نے جگہ چھوڑی ہے فلاں مقصد کے لیے اور فلاں فلاں۔ تو وہ بھی مکان دکھانے لگا، تو وہ اس نے دیکھا وہ روشن دان بنا ہوا تھا، تو اس نے پوچھا کہ بھئی یہ روشن دان کیوں بنایا؟ اس نے کہا یہ بھی کوئی سوال ہے، روشن دان کیوں بنایا؟ بھئی روشن دان بناتے ہیں روشنی کے لیے، ہوا کے لیے، وینٹیلیشن کے لیے۔ اس نے کہا کہ یہ مجھے بھی پتا ہے کہ روشن دان روشنی اور ہوا کے لیے بناتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر روشن دان بناتے ہوئے تو نیت یہ کر لیتا کہ اس میں سے اذان کی آواز آئے گی، اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا، میں اس بلاوے پر لبیک کہوں گا اور میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، اس کے گھر میں حاضری دوں گا، نماز پڑھوں گا، تو روشنی تو آنی تھی، اس میں سے ہوا تو آنی تھی، لیکن پھر تجھے یہ روشن دان بنانے کا اجر ملتا رہتا، ثواب ملتا رہتا۔ تو جو کافر جو کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، وہ اس دنیا کے لیے کرتے ہیں نا، کہ یہاں پر وقت آسانی سے گزر جائے گا، تو یہ دنیا جب تک باقی ہے تو ان کا کام باقی ہے، اس کا ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے جس مقصد کے لیے انہوں نے بنایا ہے۔ لیکن جب دنیا ختم ہوئی تو ظاہر کا کام ختم ہو گیا، اب ان کے لیے کوئی اجر نہیں، اجر تو آخرت میں ملنا ہے۔ لیکن مسلمان نے جو کام کیا وہ اپنے رب کی خوشنودی کے لیے کیا، اس کی رضا کے لیے کیا، تو دنیا ختم بھی ہو جائے گی، اللہ تو باقی ہے نا۔ تو اس نے جس کے لیے کام کیا تھا جب وہ باقی ہے تو پھر اس کا کام بھی باقی ہے، اسے اس کا اجر اور اس کا صلہ ملے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تقوی کا پہلا درجہ ہے کلمہ پڑھنا۔ تو اگر آپ کو پہلا درجہ میسر ہے تو آپ کو باقی کاموں کا اجر ملے گا، لیکن اگر سرے سے کلمہ ہی نہیں پڑھا تو پھر آپ کا کوئی عمل آپ کو آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ تو اسی طرف یہاں پہ ہمیں اشارہ کیا گیا کہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تم تقوی کی پہلی سیڑھی پر تو قدم رکھ دو نا، اس کے بعد پھر تم رب کی بارگاہ میں عرض کرو گے تو قرآن سے تمہیں ہدایت ملتی رہے گی، تمہارے لیے راستے کھلتے رہیں گے اور اللہ کی طرف سے اجر و ثواب تمہیں میسر آتا رہے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا اپنے کرم سے اس ماہ رمضان کی رحمتیں برکتیں ہمارے شامل حال فرما، ہمیں نماز کی پابندی عطا فرما اور اپنے سجدوں کی لذت عطا فرما اور اپنے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں حرام سے بچا اپنے کرم سے، اور ہمیں حلال اتنا عطا فرما کہ حرام کی طرف ہماری رغبت ہی نہ ہو۔ میرے مولا اپنے کرم سے روزی رزق کی تنگی سے بچانا اور کھلا کشادہ رزق عطا فرمانا۔ میرے مولا تیرے بندے قرضے کی مصیبت میں گرفتار ہیں، اپنے کرم سے قرضے سے نجات عطا فرما دے اور قرضے کی ادائیگی کے لیے اسباب پیدا فرما دے، کوئی بہانہ پیدا فرما دے۔ میرے مولا اپنے کرم سے بیماری آزاری سے بھی بچا، بیماریوں سے چھٹکارا دلا دے، اور ہم اپنی حیثیت اور اپنی اوقات کے مطابق جو بھی علاج کر سکتے ہوں اسی کو ہمارے لیے صحت یابی کا سبب بنا دے اپنے کرم سے۔ اور میرے مولا کچھ تیرے بندے اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، نہ جانے کب سے آنسو بہا کے جھولیاں پھیلا کے دعائیں مانگتے ہیں، اپنے کرم سے ان کو زندگی والی اولاد دے دے، خوش نصیب نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اور جن کو تو نے اولاد دی ہے میرے مولا اپنے کرم سے ان کی اولاد ان کے لیے عزت اور راحت کا سبب ہو۔ میرے مولا ہمیں اولاد کے ہر دکھ سے بچانا اور ان کی طرف سے ہر پریشانی سے محفوظ رکھنا، اور ہمارے بچے ہمارے لیے عزت کا سبب ہو میرے مولا، راحت و سکون کا باعث ہو میرے مولا اپنے کرم سے ہم سب کو نیک راہوں پر استقامت عطا فرما، برے کاموں اور بری سوچوں سے بچا میرے مولا، بری صحبت اور برے ارادوں سے محفوظ فرما۔ اور میرے مولا اپنے کرم سے ماہ رمضان میں ہم جو نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں اس پر باقی سال میں بھی استقامت عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا